السلام علیکم. ویلکم ٹو آور آن لائن کلاسز فرام سویلائزڈ ایجوکیشن سسٹم. سبجیکٹ تاریخ کلاس 7th 8. باب نمبر 1 برطانوی حکومت کا استحکام، یعنی اس کا برطانوی حکومت کا استحکام. باب نمبر 1 اور لیکچر نمبر 1. ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام. برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد سے پہلے عرب تاجر یہاں تجارت کے لیے آتے جاتے رہتے تھے. تاجر کا مطلب ہے تجارت کرنے والا، اور تجارت کا مطلب ہے ایک مال کو دوسرے مال سے لینا دینا، اور اپنا تجارتی سامان بیچ کر یہاں سے مقامی اشیاء خرید کر واپس جاتے تھے. اس تجارت میں ان کو کافی نفع ہوتا تھا، یعنی کافی فائدہ ہوتا تھا. عرب تاجر برصغیر کا سامان تجارت کی غرض سے یورپ بھی لے جاتے تھے. اس طرح ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ بھی اچھے اور خوشگوار ہو گئے تھے. یورپی تاجروں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی برصغیر کا تجارتی مال اپنے طور پر بیچیں. سب سے پہلے پرتگیزی تاجروں نے یہاں کا رخ کیا اور تجارت میں خوب منافع کمایا، یعنی ان کو تجارت میں خوب فائدہ ہوا. اس کے بعد انگریزوں اور فرانسیسی تاجروں نے بھی تجارت کا سلسلہ شروع کر دیا. یورپ سے آنے والی اقوام میں انگریز برصغیر کی تجارت میں آگے نکل گئے، اور تجارت کے لیے آنے والی دوسری اقوام کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. 1600 میں برطانوی ملکہ الزبتھ سے قانونی اجازت نامہ کا مطلب ہے وہ تحریر جس کے ذریعے کسی بات کی اجازت دی گئی ہو، حاصل کر کے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا اصل مقصد برصغیر سے تجارت کرنا تھا. مگر انتظامی اور تعلیمی زوال کے باعث انہوں نے رفتہ رفتہ برصغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا. مگر انتظامی اور تعلیمی زوال کا مطلب ہے ناکامیابی کے باعث انہوں نے رفتہ رفتہ مطلب آہستہ آہستہ برصغیر پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغلیہ دور حکومت. مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر، ان کا اصل نام سلیم تھا. مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر نے کمپنی کو بہت سی مراعات دیں. مراعات مطلب کمپنی کو بہت سے فائدے دیے اور بہت سے تجارتی ٹیکس بھی معاف کر دیے، جس سے انگریز بہت خوش ہوئے. ان کو اب تجارت میں زیادہ فائدہ نظر آنے لگا اور انہوں نے تجارتی کوٹھیاں بھی قائم کر لیں. اب شاہ جہاں کون تھا؟ یہ نور الدین محمد جہانگیر کا بیٹا تھا اور یہ عظیم سلطنت کا بادشاہ تھا. جب شاہ جہاں کا دور حکومت شروع ہوا تو انگریزوں نے کوشش کر کے مزید تجارتی مراعات حاصل کر لیں اور ٹیکسوں میں مزید چھوٹ لے لی اور تجارتی مال پر ڈیوٹی کی شرح بھی کم کرا لی. برصغیر میں مغلوں کی حکومت رفتہ رفتہ بہت کمزور ہوتی گئی، کیونکہ اورنگزیب کون تھا؟ مغل خاندان کا حکمران تھا. اورنگزیب کے بعد آنے والے بادشاہ کمزور تھے، ان کا سلطنت پر کنٹرول نہ تھا، یعنی حکومت پر ان کا کنٹرول نہ تھا، اور انتظامی ذمہ داریاں بھی اچھی طرح سے انجام نہ دے سکے. اس طرح ملک میں اندرونی خلفشار شروع ہو گیا، یعنی اس طرح ملک میں اندرونی گڑبڑ شروع ہو گئی. انگریزوں نے ان سیاسی حالات کا پورا فائدہ اٹھایا، یعنی ان حالات میں انگریزوں نے فائدہ اٹھایا، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بہت کمزور ثابت ہوا. آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر، اور وہ انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکا. اس طرح 1857 کی جنگ کے بعد انگریز پورے برصغیر کے حکمران بن گئے. نیکسٹ لیکچر ہم کل دیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.